بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب بیٹیوں میں بڑی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئی۔ کم سنی میں آپ ہی یعنی نبوت سے قبل ان کی شادی خالازاد بھائی ابو العاص کے ساتھ ہوئی، جو خدیجہ کی حقیقی بہن کے بیٹے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد زینب بھی اسلام لے آئی۔ ہجرت کا سفر زینب نے اپنے شوہر کے بغیر کیا، کیونکہ وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے مکہ میں ہی رہے۔ ابو العاص مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار کیے گئے، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا، جس کے بعد زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر مکہ روانہ ہو گئے۔ وہاں جس کا کچھ حساب لینا دینا تھا اسے بے باک کیا۔ جب کوئی مطالبہ باقی نہ رہا تو اہل قریش کے سامنے اعلانیہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ ہجرت کی، اور باقی زندگی زینب نے اپنے شوہر کے اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ مدینہ میں ہی گزاری، جو 1 یا سوا سال ہی تھی۔ 8 ہجری میں زینب کا انتقال ہوا۔ یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ سے مدینہ بلا لیا تھا۔ مکہ میں کافروں نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، حد ہو گئی کہ جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے باہر نکلی تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا، اور ایک کافر جو بڑا ہی ظالم تھا، حبار بن الاسود، اس نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کے صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دیور کنانہ کو، جو اگرچہ کافر تھا، ایک دم طیش آ گیا۔ اس نے جنگ کے لیے تیر کمان اٹھا لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو سفیان نے درمیان میں پڑ کر راستہ صاف کرا دیا، اور یہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو اس واقعے سے بڑی چوٹ لگی، چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ پھر ان کے بعد ان کے شوہر ابو العاص بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا جن کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا، زندہ رہے۔ ابن عساکر کا قول ہے کہ علی جنگ یرموک میں شہید ہو گئے۔ امامہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ بادشاہ حبشہ نے تحفہ میں ایک جوڑا اور ایک قیمتی انگوٹھی دربار نبوت میں بھیجی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی اپنے نواسی امامہ کو عطا فرمائی۔ اس طرح کسی نے ایک مرتبہ بہت ہی بیش قیمت اور انتہائی خوبصورت ایک ہار نظر کیا تو سب بیویاں یہ سمجھتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہار عائشہ کے گلے میں ڈالیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو پہناؤں گا جو میرے گھر والوں میں مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیمتی ہار اپنی نواسی امامہ کے گلے میں ڈال دی۔ 8 ہجری میں زینب کا انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبرک کے طور پر اپنا تہبند شریف ان کے کفن میں دے دیا، اور نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ ان کی قبر شریف بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زیر تربیت پروان چڑھی۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو العاص بن ربیع کو جیون ساتھی کے طور پر منتخب کیا جائے۔ ابو العاص بن ربیع سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے، جو کاروباری اور مالدار شخص تھے اور ان کا شمار شرفائے مکہ میں ہوتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو احترام دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باخوشی قبول فرما لیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا گیا۔ ابو العاص بن ربیع کا رویہ کافر ہونے کے باوجود بہت اچھا تھا۔ شعیب ابی طالب میں گزرے کٹھن وقت میں کسی جانور پر کھانے پینے کا سامان لاد کر اسے گھاٹی کی طرف پھینک دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے یہ کوشش بھی بہت کی کہ دیگر قریشی عورتوں کے بدلے ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، مگر انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں زینب کو اپنی زوجیت میں کسی بھی قیمت پر علیحدہ نہیں کر سکتا۔ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے ابو العاص بھی شریک ہوئے مگر گرفتار کر لیے گئے۔ ان کی رہائی کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ کے طور پر وہ ہار بھیجا جو انہیں ان کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا۔ جب وہ ہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد ابو العاص کو وہ ہار واپس کرتے ہوئے بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا، البتہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ مکہ پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ روانہ کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ وفا کرتے ہوئے مکہ پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ در اثناء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک شخص کو بھی سیدہ زینب کو لانے کے لیے مکہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ کفار کو جب معلوم ہوا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حبار بن اسود بعد میں جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سواری سے چٹان پر گرا دیا گیا، جس سے وہ کافی زخمی ہو گئیں۔ اس پر ان کا دیور کنانہ آگے بڑھا اور تیر و ترکش کا بھرپور استعمال کرنے لگا تو کفار پسپائی اختیار کرنے لگے۔ اس سخت مقابلے کی وجہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانا پڑا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے دیور کے ساتھ مکہ سے باہر تشریف لے آئیں، جہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان کے منتظر تھے۔ پھر ان حضرات نے تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ کی خدمت میں پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی طرف سے پہنچنے والے مظالم کا ذکر فرمایا تو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ پھر ارشاد فرمایا، سب سے بہترین بیٹی ہے جسے میری وجہ سے تکلیف سے دوچار کیا گیا۔ ایک موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص شام کی طرف تجارتی قافلہ لے کر نکلے۔ واپسی پر مسلمانوں نے ان کے تمام تجارتی اموال پر قبضہ کر لیا۔ ابو العاص کسی طرح سیدہ زینب کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد عورتوں کی صفوں سے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابو العاص کو پناہ دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ان کی پناہ کو صحیح قرار دیا اور صحابہ کرام کو ان کے تمام اموال واپس کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اموال وصول کیے اور مکہ پہنچ کر تمام لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دی۔ جب سب لوگ اپنی امانتیں وصول کر کے بعد میں مطمئن ہو گئے تو ابو العاص نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
میں چاہتا تو مدینہ میں ہی اسلام قبول کر لیتا، مگر صرف یہ امر رکاوٹ رہا کہ کہیں تم یہ گمان نہ کر بیٹھو کہ میں تمہاری امانتوں میں خیانت کا مرتکب ہوا ہوں۔ اب چونکہ کوئی امر مانے نہ رہا تو سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ چنانچہ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو العاص بن ربیع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں لوٹا دیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ نیا نکاح ہوا تھا یا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں علی نام کے ایک بیٹے اور امامہ نامی ایک بیٹی تھی۔ ایک بیٹے اور تھے جو کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر میں ملنے والے زخم پریشانی سے دوچار کرتے رہتے تھے۔ آخر کار وہی زخم آپ کی وفات کا سبب بن گئے اور سن 8 ہجری میں سیدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ غسل کا انتظام کرنے والی میں امہات المومنین سیدہ سعودہ بنت زمع اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل رہیں۔ غسل کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تیبند مبارک کفن میں رکھنے کے لیے مرحمت فرمایا۔ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور اپنے جگر گوشے کو قبر میں اپنے دست مبارک سے اتار کر خالق حقیقی کے سپرد فرما دیا۔ ان پاکیزہ نفوس پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو